زندگی میں کچھ واقعات کبھی نہیں بھولے جا سکتے۔ ایسا ہی ایک واقعہ میری زندگی میں پیش آیا تھا۔ میں اکثر رات کو گھر سے باہر واک کرنے جاتا تھا اور گھنٹوں گلیوں میں یا روڈ پر واک کرتا تھا، لیکن ایک بار میرے ساتھ ایک ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا کہ اس کے بعد میں نے دوبارہ رات کو واک کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس رات سے پہلے مجھے کبھی جن، بھوت، پریت، چڑیلوں پر یقین نہیں تھا، لیکن اس رات کے بعد میرا یہ خیال بری طرح سے بدل گیا۔ ابھی رات کے 8 ہی بج رہے تھے۔ وہ سردیوں کی راتیں تھیں، اس لیے اندھیرا جلدی ہو جاتا تھا اور لوگ جلدی سو جاتے تھے۔ اس لیے رات کے 8 بجے سے ہی ہمارے محلے کی گلیاں خالی ہونا شروع ہو گئی اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں جانے لگے۔ میں حسب معمول واک کے بہانے چلتا ہوا اس گلی سے اس گلی کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ میں رات کو تقریباً 1 گھنٹہ روزانہ واک کرتا تھا اور یوں ہی بے مقصد گلیوں میں ٹہلتا تھا۔ اس رات بھی معمول کے مطابق میں گھر سے نکلا، گلی میں واک کر رہا تھا۔ گلی میں چند ہی لوگ تھے۔ میں ان سب کو نظر انداز کرتا ہوا اپنے ہی دھیان میں چلا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے میں ایک اور گلی میں آ گیا اور دوسری گلی میں داخل ہوتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے آواز دی ہے۔ میں نے رک کر دیکھا، پیچھے دیکھا، مجھے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آیا اور میں پھر چلنے لگ گیا۔ میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہو۔ اس وقت وہ گلی بالکل خالی تھی، لیکن مجھے ایسا لگنے لگا جیسے کوئی اور بھی ہے۔ میں صرف 4 قدم آگے آیا تھا جب کسی لڑکی نے میرا نام لے کر مجھے پکارا تھا۔ اس بار میرے کانوں کو کوئی دھوکہ نہیں ہوا تھا، کوئی لڑکی سچ میں مجھے آواز دے رہی تھی۔ میں نے تیزی سے پیچھے دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ میرے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جس نے ہاتھوں میں چوڑیوں کا ایک ٹوکرا پکڑا ہوا تھا۔ شاید وہ کوئی چوڑیاں بیچنے والی تھی، لیکن میں اس لیے حیران تھا کہ اس نے مجھے کیوں آواز دی۔ اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ کر کہا، اتنی تیزی سے کہاں جا رہے ہو صاحب، ذرا 2 گھڑی ہماری بات بھی سن لو۔ ایک تو میں اس لڑکی کو اتنی رات کو وہاں دیکھ کر حیران تھا، آخر کوئی چوڑیاں بیچنے والی اتنی رات کو گلی میں کیا کر رہی تھی۔ دوسرا، اس لڑکی کی بات سن کر میں مزید حیران ہو گیا۔ میں نے اس لڑکی کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، جی آپ کون اور آپ کو مجھ سے کیا کام؟ وہ لڑکی بنا کسی وجہ کے مسکرا رہی تھی۔ پہلا خیال تو مجھے یہ آیا شاید کوئی جسم بیچنے والی لڑکی ہو۔ اس لڑکی نے میری بات کے جواب میں کہا، صاحب میں بہت خوبصورت چوڑیاں بیچ رہی ہوں، اپنی بیوی کے لیے چوڑیاں لے لو۔ یہ کہہ کر اس لڑکی نے 2-4 چوڑیاں میری طرف بڑھائیں۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا، سوری لیکن میری ابھی شادی نہیں ہوئی۔ وہ بولی، کوئی بات نہیں صاحب، کبھی تو شادی ہو جائے گی آپ کی، لے لو چوڑیاں، جب شادی ہوگی تو بیوی کو پہنا دینا۔ میں اس لڑکی کے یوں ضد کرنے پر حیران رہ گیا۔ پھر میں نے کچھ سنجیدگی سے کہا، جی نہیں، میں نہیں لے سکتا، آپ کوئی اور گاہک دیکھ لیں۔ لیکن اس لڑکی پر میری کسی بات کا اثر نہیں ہوا اور وہ ٹھیٹھو سی وہیں کھڑی رہی۔ پھر اس نے کہا، کوئی بات نہیں صاحب، پیسے نہیں ہیں تو میں مفت میں دے رہی ہوں۔ اس بار میں نے کچھ غصے سے کہا، جب میں نے کہہ دیا مجھے ضرورت نہیں ہے تو آپ کیوں ضد کر رہی ہیں؟ اس کو جواب دے کر میں جانے لگا، لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں یوں اس کی ہمت پر حیران رہ گیا۔ پھر میں نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ کیوں پکڑا میرا؟ پھر اس نے اپنا دوپٹہ اتار دیا، اب اس کا جسم نظر آ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، صاحب ایک رات ہمارے ساتھ بھی گزار لو، بہت خوش کروں گی تمہیں، یہیں پاس میرا گھر ہے۔ میں نے غصے میں کہا، جی نہیں، بہت شکریہ آپ کا، میں ایسا انسان نہیں ہوں۔ میں اس کا جواب دے ہی رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی جس سے میرے سر پر آسمان گر گیا۔ میں نے اس لڑکی کے پاؤں دیکھے جو الٹے تھے۔ اس کا مطلب وہ لڑکی کوئی انسان نہیں، ایک چڑیل تھی۔ میں نے وہاں سے چلے جانے میں ہی بہتری جانی۔ میں تیزی سے ایت الکرسی اور کلمہ پڑھنے لگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکی کی شکل تبدیل ہونے لگی۔
वो एक लंबे दांतों वाली बदसूरत चुड़ैल थी। इसने मुझसे कहा, ये तुम जो भी पढ़ रहे हो इसको पढ़ना बंद करो, नहीं तो बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। मैंने इसकी बात नहीं सुनी और ऐतल कुर्सी पढ़ता रहा। फिर मैंने वहां से इस गली से भागना शुरू किया और वो चुड़ैल तेजी से मेरे पीछे भागने लगी। इसके मुंह से खून टपक रहा था और वो बहुत खौफनाक लग रही थी। मैं इस किस्म की खौफनाक लड़की पहली बार देख रहा था। रात का वक्त और अकेली गली है, ऊपर से चुड़ैल हमला करे तो इंसान की क्या हालत हो जाती है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैं भागता हुआ दूसरी गली में दाखिल हुआ। वो चुड़ैल भी मेरे पीछे दूसरी गली में आ गई। मुझे लगा आज मेरा जिंदा बचना नामुमकिन है। बस मैं मुसलसल दुरूद पाक और ऐतल कुर्सी पढ़ता जा रहा था। मैं तेजी से भागते हुए अपने घर में दाखिल हो गया और जल्दी जल्दी दरवाजा बंद कर दिया। मेरा सांस फूल चुका था। मैं वहीं दरवाजे के पास बैठ गया और एक गिलास पानी पिया। इस रात के बाद वो चुड़ैल मुझे दोबारा नजर नहीं आई और ना ही मैं कभी दोबारा अकेला देर रात को बाहर जाने की हिम्मत कर सका।